مرحوم بہت بڑی شخصیت ہے, بڑی قداور شخصیت ہے. میاں طفیل صاحب پھر بڑی قداور شخصیت ہے. جب جماعت اسلامی جمعیت طلباء کے ہاتھ چڑھ گئی نا, اس کے بعد جماعت اسلامی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو گیا. وہ جو اعلیٰ اور عرفہ پرنسپلز تھے ان کے بزرگوں کے, وہ بھی کمپرومائز ہو گئے. اسلامی جمعیت طلبہ تو جماعت اسلامی کی ایکچولی ایک اسٹرینتھ ہے. نہیں, میں وہ جتنی اسٹرینتھ ہے آپ کو بھی پتہ ہے, تو بڑی چنگی طرح جانتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل کیپٹل ٹاک کے اندر خواجہ آصف اور حامد میر صاحب نے کچھ گفتگو فرمائی. یہ گفتگو بہت وائرل ہے, آپ سب نے سماعت فرمائی. ہمارے پنجابی زبان کے 2 الفاظ ہیں اور دونوں الفاظ جڑے نے اپنے اندر بہت بڑا ذخیرہ رکھ دینے. پنجابی زبان کا ایک لفظ ہے چول. یقین کر کے جانے کہ اتنا خوبصورت لفظ ہے, اتنا ڈیپ میننگ رکھتا ہے اپنے اندر کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب کے اندر پوری کوالٹی چول والی موجود ہے. ایک پنجابی کا لفظ ہے کھجل. تو یہ جو کھجل والی ایکٹیویٹیز ہیں, یہ دونوں الفاظ بالکل جسے کہتے ہیں اس میں با مسمہ. تو کھجل اور چول یہ پوری کی پوری خواجہ صاحب کی شخصیت کے اوپر مکمل فٹ آتی ہے. جو گفتگو خواجہ صاحب نے اور حامد میر صاحب نے فرمائی, اور یہ گفتگو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چلتے چلتے کی گفتگو نہیں ہے, یہ ایک پلانڈ اور ڈیزائنڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ کسی ایسی بڑی سکرین پہ اوپر بیٹھ کے کریں گے تاکہ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ جانتے نہیں ہیں. تو یہ آپ ان کے چہرے کے امپریشنز اور تاثرات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہیں گے کہ دیکھیے, جماعت اسلامی ایک اصولی, ایک نظریاتی اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے برپا ہونے والی تحریک ہے. خواجہ صاحب جماعت اسلامی کسی جنرل جیلانی کی اور جنرل ضیاء الحق کی باغیچے کے اندر پرورش پانے والی کوئی تنظیم اور پارٹی اور کوئی نون لیگ نہیں ہے. خواجہ صاحب جس کو کمیونزم اور کیپٹلزم نہیں اگنور کر سکا. آپ کس باغ کی مولی ہیں خواجہ صاحب, ذہن میں رکھیے گا. اپنی تاریخ کو درست کر لیے, اپنی معلومات کو درست کر لیجئے. آپ کو بھی بڑی اسی طرح پتا ہے, آپ نے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں ان کے ساتھ مل کے جو کام کیا وہ مجھے سارے پتا ہے. نہیں, میں ان کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کیا. وہ لوگ بعد میں جماعت اسلامی میں گئے تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس وقت تو جماعت اسلامی, اس وقت تو مسلم لیگ کے ساتھ. اچھا, خواجہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے, تو بہت اچھا ہوا. مجھے تو بڑی ذاتی طور پہ خوشی ہوئی کہ اتنی پاکیزہ, اتنی مقدس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کی خاطر چلنے والی تحریک کا ایک ایسا شخص کیسے پارٹ ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ مسلم لیگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی. خواجہ صاحب آپ کس مسلم لیگ کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی تاریخ کو درست کیجئے, حوالوں کو درست کیجئے, مطالعے کو درست کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ مشرف کے ساتھ وہ کھڑے اور بڑے ٹکا کے کھڑے رہے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اس وقت جو کہتے ہیں پاکستان جس ابتلا کے دور میں داخل ہوا وہ آج تک اس سے نہیں نکل سکا. پرویز مشرف کا تانا دینے والے, آپ کو یاد ہوگا خواجہ صاحب کہ پرویز مشرف کے ساتھ پنگا کس نے لیا؟ پرویز مشرف سے این آر او لے کر کون ملک سے باہر گیا؟ پرویز مشرف کے ساتھ این آر او کر کے واپس کون آیا؟ یہ خواجہ صاحب کون تھا؟ قطری خط کون لے کے آیا تھا؟ سعودی عرب کے اندر کس نے پناہ لی تھی؟ اور میثاق جمہوریت سے کس نے ڈیویٹ کیا تھا؟ یہ سب لوگ کون تھے خواجہ صاحب؟ یاداشت کے اوپر میموری کو ذرا ریفریش کیجئے. لیکن اس عمر کے اندر کہاں میموری ریفریش ہوتی ہے خواجہ صاحب؟ جب انسان کے آزاد جواب دے جائیں اور انسان اس عمر کے اندر پہنچ جائے کہ اسے تاریخ ہی یاد نہ ہو. ہمیں یاد ہے اس پوری جنگ کی مخالفت جو پرویز مشرف نے اپنے ملک کے خلاف کی تھی. ہم اس تحریک کا ہراول دستہ تھے جس نے اس کی مخالفت کی. اور میں نے اپنے پنڈی اسلام آباد کے 30 ساتھیوں سمیت 1 مہینہ اڈیالہ جیل کے اندر گزاری خواجہ صاحب پرویز مشرف کی مخالفت کے اندر. قاضی صاحب ہاؤس اریسٹ ہوئے اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی. پرویز مشرف کی سب سے زیادہ مخالفت تو جماعت اسلامی نے کی. اور اس کے بعد بھی گو امریکہ گو تحریک کس نے چلائی خواجہ صاحب؟ مسلم لیگ نون نے چلائی تھی, پیپلز پارٹی نے چلائی تھی, کہ کس نے چلائی تھی؟ تھوڑا سا تو خواجہ صاحب انصاف سے کام لیں, اتنا تو نہ بہکیں, اتنی تو نہ
بڑھا پاکیے داما دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کبا دیکھ, ذرا اپنے دامن پہ بھی نظر ڈالیے خواجہ صاحب. کس نے نواز شریف کے سر کے اوپر پگڑی رکھی تھی؟ کس نے کہا تھا کہ یہ میری روحانی اولاد ہیں؟ کس کی روحانی اولاد ہیں خواجہ صاحب؟ آپ یاد ہوگا اس کی روحانی اولاد ہیں. جب 2018 کے اندر آپ کو سیٹ نہیں مل رہی تھی تو اپنے باپ کو فون کیا تھا خواجہ صاحب, آپ نے, یاد ہے؟ نہیں یاد آیا؟ دوبارہ یاد کیجئے کس کو فون کر کے سیٹ کنفرم کی تھی. آپ نے اس قوم کے ساتھ بہت دھوکے کیے ہیں, بہت فراڈ کیے ہیں, اس قوم کو بہت لوٹا ہے. آپ تمام لوگوں نے مل جل کر اس قوم کا بہت ستیہ ناش کیا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 50-40 سال کے اوپر مشتمل کہانی ہے جو کسی وقت خواجہ صاحب آپ کو مل کر سنائیں گے انشاءاللہ تعالی, آپ کی یادداشت کو بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہاں خواجہ صاحب وہ کیا تھا ذرا بتائیے گا؟ جب آپ لیجسلیشن کرنے جاتے تھے, جب آپ کو فیض حمید بلاتا تھا, جب آپ کو جنرل باجوہ بلاتا تھا, تو وہ ذرا کیس کیا تھا خواجہ صاحب؟ ذرا تھوڑا سا پلیز, نہیں مائنڈ نہ کیجئے, ذرا خواجہ صاحب تھوڑا سا بتائیے گا. آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے ISI کے میس میں جاتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتے ہیں. اب آپ حاضرین, ناظرین, سامعین, آپ نے یہ خواجہ صاحب کا کلپ سنا. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ایسا کھجل آدمی, اس کے اوپر انسان کیا کہے؟ اس انسان کی عقل کے اوپر انسان کیا کہے؟ اس لیے ایسی باتوں کو, ایسی چیزوں کو خواجہ صاحب نہیں کرتے, وگرنہ پتھر پلٹ کے آتے ہیں اور دامن صاف نہیں رہتا. احتیاط کیجئے, اس عمر کے اندر جتنی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور عمر کے اندر نہیں ہوتی. احتیاط بہتر, خواجہ صاحب احتیاط بہتر ہے آپ کے لیے. ہم نے کل بھی کہا تھا کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے. حامد میر صاحب کے ساتھ تو ہم کسی اور وقت بات کریں گے, اس وقت تو ہم فقط آپ ہی سے مخاطب ہیں. خواجہ صاحب آپ کا تو منہ بھی کالا ہو چکا ہے خواجہ صاحب, اس لیے خواجہ صاحب پتھر ان کے اوپر پھینکیے جن کا حق بنتا ہے, جن کے دامن صاف ہیں, جن کے اجلے دامن ہیں, جن کے پاک دامن ہیں, جو کسی کرپشن کے اندر انوالو نہیں ہے, جو کسی نیب کو مطلوب نہیں ہے, جو اس نظام کا اور اس زمین کا نمک ہے, جن کے اوپر دنیا فخر کرتی ہے. خواجہ صاحب ان کے اوپر بات کرتے وقت تھوڑا سا سوچ لیا کریں. یہ ساری تاریخ آپ کو میں نے اس لیے یاد کروائی کہ آپ نے بڑے غلط ریفرنس کوٹ کیے, آپ نے تاریخ کا بڑا بھیانک رخ لوگوں کے سامنے پیش کیا. میں نے آپ کی معلومات کو درست کیا, اپنی معلومات کو درست کیجئے. اور خواجہ صاحب تیاری کیجئے, ہم آ رہے ہیں, لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, پرامن ہے, جذبوں سے سرشار ہیں. اور انشاءاللہ خواجہ صاحب یاد رکھیے گا کہ اب کے کوئی تخت نہ ایوان بچے گا, اب کے جو چلی ہے ہوا تیز بہت ہے. یہ بہت تیز آندھی ہے جو چل رہی ہے خواجہ صاحب, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور ہاں خواجہ صاحب یہ جو پاور پلانٹس, یہ جو گندم کے کیسز ہیں, یہ جو بجلی اس وقت لوگ اپنی بالیاں اور زیور بیچ کر جو لوگ بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں خواجہ صاحب, یہ سب نکل پڑے تو خواجہ صاحب واللہ ہے آپ کے محل, آپ کے جاتی عمرہ, آپ کے بلاول ہاؤس نہیں بچیں گے. جماعت اسلامی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.